آج ہم بات کریں گے درس قرآن میں تفسیر روح البیان شریف کے حوالے سے سورہ قمر پارہ 27 رکوع 8 اور سورہ قمر کی بالکل پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ۔ ابھی تک آپ نے علماء کی زبان سے بارہا سنا ہوگا کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ آج میں قرآن سے ثابت کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا 27واں پارہ سورہ قمر، اس کا نام ہی جو ہے وہ چاند کے نام پر رکھ دیا گیا۔ چاند کو عربی میں قمر بڑے قاف کے ساتھ قمر کہتے ہیں، اور سورہ قمر میں 55 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، 3 رکوع 55 آیتیں، 342 کلمے، 1423 حروف۔ اور قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند شق ہو گیا۔ اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ یہ تھی سورہ قمر کی پہلی اور دوسری آیت اور ان کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کا شان نزول دیکھیں، کیا ہے شان نزول؟ شان نزول یہ ہے کہ ایک موقع پر کفار مکہ نے، بالخصوص ابو جہل اینڈ پارٹی، مطالبہ کیا تھا کہ یہ لوگ جمع ہوئے ایک جگہ اور آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ آج پیغمبر اسلام سے، وہ پیغمبر تو مانتے نہیں تھے، ایسی چیز کا مطالبہ کیا جائے جو ان کے لیے ممکن نہ ہو، جسے کر دکھانا ممکن نہ ہو۔ ان کا گمان تھا، ان کا خیال تھا کہ وہ جو کفار مکہ تھے وہ یہ سوچتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر جو دکھاتے ہیں معجزات، وہ سمجھتے تھے یہ اصل میں جادو ہے اور جادو کے زور پر یہ سب کیا جاتا ہے۔ پلاننگ کی کہ کوئی ایسا مطالبہ کریں جو جادو کے زور سے بھی جس کو پورا نہ کیا جا سکے، یعنی وہاں پر جادو بھی جو ہے وہ کام نہ کر سکے، جادو کا بھی زور وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اور اس کے لیے انہوں نے یمن سے بھی ایک شخص کو بلایا تھا۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے، سیرت المصطفیٰ وغیرہ میں وہ واقعات تفصیل سے ہیں۔ مشورہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ جادو کا جو زور ہے وہ زمین پر چلتا ہے، زمین پر، آسمان پر کوئی بندہ زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان پر یا خلا میں جادو کے ذریعے کسی چیز کو مسخر نہیں کر سکتا، مطلب یہ کہ کسی چیز پر جادو نہیں کر سکتا۔ لہذا انہوں نے آپس میں طے کیا کہ آج مسلمانوں کے پیغمبر سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد خبر بھجوائی بارگاہ رسالت میں، حضور کی بارگاہ میں خبر بھجوائی کہ آپ سے ہمارے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ پیغمبر ہیں تو ہمارے سوالوں کے جواب دیں، کچھ نشانیاں ہم چاہتے ہیں آپ تشریف لائیں۔
اللہ اللہ ان کی خبر پر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر پہنچے، اور جب پہنچے تو وہ جو بیٹھے تھے نا گروپ بنا کر، کسی کی بھی ہمت نہیں کہ وہ سوال کرے، خاموش بیٹھے، بالکل رعب طاری سب پر۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بارعب بنایا، جامع الکلام بنایا، کچھ فضیلتیں، کچھ خصوصیات ایسی جو صرف اور صرف اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، نہ آپ کے پہلے کسی پیغمبر کو، نہ آپ کے بعد کسی بشر کو۔ کچھ خصوصیات، کچھ فضیلتیں، کچھ مراتب، کچھ درجات، کچھ عظمتیں، کچھ رفعتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، اور بے مثال عطا فرمائی، آپ کے پہلے نہیں دی گئی کسی کو۔ حضور فرماتے ہیں بارعب بنایا گیا، جس محفل میں، جس مجلس میں، جس جگہ پر آپ ہوتے تھے لوگوں پر رعب طاری ہوتا تھا۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے تھے، چلتے ہوتے تو سب سے دراز قد اور بلند نظر آتے، یوں لگتا تھا کہ زمین آپ کے قدموں کے نیچے سمیٹی جا رہی ہے، ایسے محسوس ہوتا تھا۔ آپ کا سایہ جو ہے وہ زمین پر نہیں پڑتا، آپ کے جسم پر مکھیاں نہیں بیٹھتی تھی، آپ کے پسینے سے مشک اور عنبر کی معطر خوشبو چلا کرتی تھی۔ اور آپ کو کبھی وہ جو حواسی وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں، نیند آتی، کیا کہتے ہیں اسے، جمائی، وہ کبھی آپ کو نہیں آئی۔ حالت نیند میں وہ نائٹ فال جو ہوتا ہے لوگوں کو، کبھی نہیں۔ نیند کی حالت میں کبھی آپ کا وضو ختم نہیں ہوا، نیند میں بھی کبھی وضو ختم نہیں ہوا، بلکہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہوتے اور بستر سے کھڑے ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز کی نیت کر لیتے۔ تو آپ فرماتی کہ آپ نے وضو نہیں فرمایا، وضو نہیں کریں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ عائشہ، مجھ پر نیند کا ویسا اثر نہیں ہوتا جیسے عام لوگوں پر ہوتا ہے، جیسا اثر عام لوگوں پر نیند کا ہوتا ہے نا، کہ نیند آئی تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، بالکل ہوش و حواس ختم۔ اسی لیے نیند کو آدھی موت کہا گیا۔ نیند میں اگر اعضاء جو ہیں بدن کے، وہ جو پارٹ ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں اگر، تو وضو ختم ہو جاتا ہے، کہ پتہ نہیں چلتا نا کہ کیا ہوا ہے نیند میں ہمارے ساتھ۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھیں کہ وہاں نیند جو ہے، نیند آپ فرمایا کرتے تھے کہ نیند میرے بدن پر طاری ہوتی ہے، دل جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے۔ حالت نیند میں بھی دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا تھا۔ جو اثر ہم پر ہوتا ہے، عام لوگوں پر ہوتا ہے، وہ اثر نیند کا حضور پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ نیند بھی وہاں پر اپنے آپ کو شرفیاب کرنے کے لیے آتی تھی کہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے بارگاہ رسالت سے، جس میں اطہر سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، فیض مل جائے، تو وہاں نیند بھی فیض لینے آیا کرتی تھی۔ جس سواری پر آپ سوار ہوتے تو وہ سواری کبھی جو ہے بدکتی نہیں تھی، جیسے سواریاں حرکتیں کرتی ہیں نا جانور وغیرہ۔ اور معراج کی شب جو براق نے کیا تھا کہ جب حضور سوار ہونے لگے تو براق نے جو شوخی کی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جھڑکا تھا اسے، تجھے خبر بھی ہے کون تجھ پر سوار ہونے والے، خبر بھی ہے تجھے؟
یہ شرارت کس بات کی؟ تو وہاں براق نے کہا تھا کہ جبرائیل میں شرارت نہیں کر رہا. براق نے کہا تھا آج مجھے اپنے نصیبے پر اپنے مقدر پر ناز ہو رہا ہے کہ ان گنت اور بے شمار وہ سواریوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، چنا، تو اس چنے جانے پر مجھے اپنے نصیبے پر اپنے مقدر پر ناز ہے، میں شوخی نہیں کر رہا. تو یہ وہ خصوصیات تھی جو آپ کے پہلے کسی کو نہیں دی گئی اور آپ کے بعد بھی نہیں. جامع الکلام بنایا گیا. جامع الکلام کا مطلب ہوتا ہے دو باتوں میں، یا جسے ایک مثال کے ذریعے اگر کہیں تو سمندر کو لوٹے میں بھرنا، پورے سمندر کو. یہ عظمت و شان تھی آپ کے کلام کی، اور اسی لیے تو آپ کی فصاحت و بلاغت کا جواب نہیں تھا. عرب کے فصحاء کے پاس فصاحت و بلاغت، جو لاجواب سخن، جو لاجواب انداز تکلم، انداز کلام اللہ نے عطا فرمایا تھا، حضور کو جواب نہیں تھا. کفار مکہ کے پاس آپ کے انداز بیان کا، آپ کے سخن کا، وہ جو قرآن کے ٹاپک پر بات ہوئی تھی نا، انا اعطینا کل کوثر، جب نازل ہوئی تھی یہ سورت، حضور نے اس کو لکھ کر کعبے کے صدر گیٹ پر لگانے کے لیے کہا تھا، تو جواب نہیں تھا دنیا کے پاس. فصحاء جواب نہیں دے سکے، اور جب سب سے بڑے فصیح و بلیغ شاعر کو بلایا گیا تو اس نے کیا لکھا تھا پتہ ہے نا آپ کو؟ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور اس نے لکھا تھا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام ہو تو جواب دینا. تو آپ کہیں گے کہ اس میں حضور کی کیا خصوصیت، یہ تو رب کا کلام، لیکن یہ بھی تو دیکھیں رب کا کلام نازل کس پر ہوا. یہ بھی تو دیکھیے کہ رب کا کلام نازل کس پر ہوا اور کس کا معجزہ ہے قرآن. تو جامع الکلام بنایا گیا. آپ کو پہنچے جب وہ جو ٹولی تھی کفار مکہ کی، کہو کس لیے بلایا ہے، جواب نہیں کسی کے پاس. اسی لیے تو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے بچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یعنی ایسا رعب طاری ہوا کہ بولنے کی طاقت نہیں کسی میں، یعنی کوئی یہ سمجھے کہ منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی نہیں ہے. تو ہمت کر کے پھر وہ جو یمن سے جسے بلایا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے دو سوال ہیں. دو سوال تو کیا بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں جس بات کا اس کی نشانی دکھائیں. کیا چاہتے ہو؟ تو وہ پہلے سے سوچ کے بیٹھے تھے کہ جادو کا زور جو ہے وہ زمین پر نہیں چلتا، لہٰذا آسمان کی کسی چیز پر، کسی چیز کی جو ہے وہ کسی کام کے کرنے کی نشانی مانگتے ہیں. کہنے لگے دیکھیے یہ جو چاند ہے نا پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا، 14ویں کا چاند. کہا ہم یہ چاہتے ہیں اگر آپ پیغمبر ہیں تو اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے جائیں. اللہ اللہ، انہیں کیا خبر تھی کہ یہ چاند جو ہے یہ کسی زمانے میں کھلونا ہوا کرتا تھا حضور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو یہ جو ہے نہیں جانتے تھے کفار مکہ کہ یہ بچپن میں جو ہے نا انگلی کے اشارے پر ناچا کرتا تھا، یہ کھلونا تھا حضور کا. وہ سمجھتے تھے کہ آج ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے، ایسا ہم نے مطالبہ کر لیا ہے کہ جواب نہیں مل پائے گا. اور یہ پیغمبر، وہ تو پیغمبر سمجھتے نہیں تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج یہ شرمندہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، آج یہ ہماری ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پائیں گے. لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو معجزے نہیں، سر سے پیر تک سراپا معجزہ بنا کر اپنے حبیب کو بھیجا۔ پوری کائنات پر کنٹرول، پوری کائنات پر اختیار، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا کر بھیجا۔ جنت آپ کے اختیار میں، جسے چاہے عطا کر دیں، جسے چاہے عطا کر دیں۔ اور اسی لیے تو حضرت انس نے ایک موقع پر ایک صحابی سے راضی ہوئے تھے اور فرمایا تھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جنت کا سوال ہے۔ کہا دے دی جنت۔ مالک بنا کر بھیجا اللہ نے، تو جب ڈیمانڈ کی انہوں نے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اٹھائیے قرآن پاک، درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ یہ قرآن عظیم فرقان حمید 27واں پارہ، اور یہ دیکھیے یہ ہے سورہ قمر، 8ویں رکوع سے شروع ہو رہی ہے، اور سورہ قمر کی بالکل پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ قرآن گواہی دے رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کی۔ چاند شق ہو گیا، قیامت قریب آ گئی، انگلی اٹھائی چاند کی طرف، اشارہ فرمانا تھا چاند کے 2 ٹکڑے، اشارہ فرمانا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے، اور پھر اس واقعے کے حق اور سچ ہونے کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ یہ شاہد ہے، اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ کا قرآن۔ چاند کے 2 ٹکڑے، وہ سمجھتے تھے کہ آج ہم نے بہت بڑا سوال کر لیا ہے، لیکن اشارہ فرماتے ہی چاند کے 2 ٹکڑے۔ یہاں چاند اور سورج جو ہے وہ کنٹرول میں حضور کے، اختیارات مصطفیٰ، یا اختیارات مصطفیٰ کی اگر بات کریں تو وقت کم پڑے گا۔ جو اختیارات، جو پاور اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے وہ بے مثال، جو پاور، جو اختیارات اللہ نے عطا فرمائے نا وہ بے مثال۔ یہ چاند کی بات ہے، کسی موقع پر حضور نے سورج کو بھی پلٹایا۔ وہ حضرت مولا کائنات کی عصر کی نماز والا واقعہ سنا ہوگا آپ نے، سورج کو بھی پلٹایا۔ اور خود حضور فرماتے ہیں کہ میری جو حکومت ہے نا وہ صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی، لیکن وہ زمین پر، حضور فرماتے ہیں میری جو بادشاہت ہے وہ زمین پر بھی اور آسمانوں پر بھی۔ اور پھر فرمایا زمین پر میرے وزیر جو ہیں وہ ابو بکر و عمر، اور آسمانوں پر میرے وزیر جبرائیل و میکائیل علیہ السلام۔ چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، اور اس کو سیرت کی کئی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا گیا، بلکہ سیرت المصطفیٰ میں یہاں تک بھی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں اس وقت رات تھی، دنیا کے جن ملکوں میں اس وقت جہاں رات تھی، ان گنت اور بے شمار لوگوں نے اس معجزے کو دیکھا۔ اور اتنا ہی نہیں، اسلامک مورخین کے علاوہ جو غیر محققین اور مورخین تھے انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا اپنی کتابوں میں۔ سیرت المصطفیٰ میں ہے کہ بھارت میں بھی وہ نظارہ دیکھا گیا، اور بھارت میں جس بندے نے دیکھا، راجہ بھوج کا نام آپ نے سنا ہوگا، اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، اچانک اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پریشان ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی ہے۔ دربار میں جمع کیا نجومیوں کو، جیسا کہ بادشاہوں کی عادت ہوتی تھی، نجومیوں کو، کاہنوں کو رکھتے تھے اپنے دربار میں۔ کاہن وہ ہوتا ہے جو مستقبل کی خبریں یا ماضی کی خبریں کہ کیا کیا ہونے والا، اور نجومی چاند، سورج، ستاروں کی گردش پر نظر رکھنے والے۔ بلایا کہ یہ میں نے ایسا دیکھا ہے، کیا ہے یہ معاملہ؟ تب نجومیوں نے بتایا کہ آج کی رات مکہ کی سرزمین پر وہاں کے کافروں نے اللہ کے آخری پیغمبر جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والد کا نام عبداللہ،
قاسم سے، آخری نبی اور آخری رسول، ان سے مطالبہ ڈیمانڈ کی تھی کفار مکہ نے کہ آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیے۔ تو ان کی ڈیمانڈ پر وہ پیغمبر اسلام نے زمین پر اپنے اختیارات، اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائے، وہی جو تم نے دیکھا رات میں۔ یہاں مختلف روایتیں ہیں، کئی سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ ایمان لے آیا، جب اسے پتا چلا کہ یہ پیغمبر اسلام کا معجزہ تھا تو ایمان لے آیا۔ یہاں قرآن سے نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں وہ واقعہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہا اور کیا چاہتے ہو؟ تو وہ پہلا ہی معجزہ دیکھ کر دم بخود تھے، حیرت میں بالکل، یہ کیا ہو گیا؟ تو دوسرا سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں بچی، تو وہ جو حبیب یمنی تھے نا، وہ کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ میرا دوسرا سوال کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری اپاہج لڑکی ہے جو چل نہیں سکتی ہے، سن بھی نہیں سکتی، ہل نہیں سکتی بستر سے، تو چاہتا ہے نا کہ اس کو شفا مل جائے، وہ اچھی ہو جائے، جہاں میں نے اچھا کیا۔ وہ ایمان لائے حضور پر اور پہنچے سیدھے اپنے گھر۔ رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو جو لڑکی کبھی چل نہیں سکتی تھی وہی دروازہ کھول کر باپ کا استقبال کر رہی ہے۔ پوچھا یہ بدلاؤ کیسے؟ تو کہا جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا انہی نے مجھے بھی شفا عطا فرمائی اور کلمہ پڑھایا۔ بے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ اچھا، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی نشانی قرار دیا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ چاند شق ہو گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا مخاطب ہوئی کہ اے آدم، آپ کا تشریف لانا یعنی آپ کو پیدا کیا جانا ہی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، میرا شباب ختم ہو گیا آپ کے آنے سے۔ شباب یعنی جوانی۔ اس وقت دنیا کے 60,000 سال ختم ہو چکے تھے حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ یہاں تفسیر روح البیان شریف سے بات کر رہا ہوں، اسی آیت پر 27ویں پارے کی سورہ قمر کی پہلی آیت، اور یہ دیکھیے جلد جو ہے یہ جلد 14 ہے تفسیر روح البیان شریف کی، اور جلد 14 کا یہ صفحہ نمبر 284 ٹھیک ہے۔ ہاں، تو کسی کو اعتراض ہو تو جس نے ترجمہ کیا ہے تفسیر روح البیان کا اسی سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، کیونکہ جب ترجمہ کیا ہے تفسیر روح البیان عربی میں لکھی گئی علامہ اسماعیل حقی حنفی نے، اور پھر اس کے جو مترجم ہے پاکستان کے ایک عالم ہیں جن کا نام ہے شیخ التفسیر مولانا محمد فیض احمد اویسی، آپ سرچ کریں، بہت ساری انہوں نے اور بھی دیگر کتابیں لکھی ہے، تو اگر آپ کو شک ہو تو ان سے ہی پوچھو کہ بھیا آپ نے کہاں سے ریسرچ کی ہے، میرے پاس بتانا کہ دنیا کو کتنے سال ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو یہاں لکھا گیا ہے کہ اس وقت دنیا کے کتنے سال ختم ہو گئے تھے؟ 60,000 سال۔ آج کل جو ہے نا کچھ عجیب عجیب چیزیں جو ہے سننے کے لیے ملتی ہے یا دیکھنے کے لیے، کبھی کبھی وہ نیوز والے بتاتے ہیں کہ دیکھو 10 لاکھ یا 10 کروڑ سال پرانا یہ کنکال ملا ہے۔ یہ تو دنیا کو ہی اتنے سال نہیں ہوئے، تمہیں کہاں سے مل گئے؟ کہاں سے ملے؟ عجیب عجیب اٹھ پٹانگ قسم کی تحقیق لے کر آتے ہیں، 10 کروڑ سال پہلے کا کنکال مل گیا۔ بڑے عجیب الخلقت لوگ جو ہے وہ دنیا میں بھرے پڑے ہیں، ہمیں جو ہے ان گمراہوں کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ کا احسان ہے ہم پر، اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کرنے کی جگہ ہی نہیں چھوڑی اللہ نے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا یہاں بیان ہے۔ اب یہ پڑھنے والوں پر ہے کہ وہ اس سمندر کی کتنی گہرائی کو ناپ سکتے ہیں، ہے نا؟ ہر کسی ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں کہ یہ ناپائیدار جس کی کوئی حد نہیں، ایسے سمندر کی گہرائی میں
اتر جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو وہ عجیب عجیب قسم کی لاتے ہیں نا، تو ان پر بھروسہ مت کرو، قرآن کے پاس آؤ، قرآن سے پوچھو۔ کہتے ہیں 60,000 سال ختم ہو گئے تھے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو دنیا کی اکثر عمر ختم ہو چکی تھی اور اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے باقی رہ گیا۔ اور یہاں ایک بات اور لکھی گئی ہے کہ دنیا کی ٹوٹل جو عمر ہے وہ ہے 70,000 سال۔ واللہ عالم، اللہ ہی جانے، اللہ کے حبیب جانے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ قرار دیا گیا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو۔ اور اس واقعے کو کئی لوگوں نے دیکھا، تو وہ دیکھ کر جو ہے اللہ نے جنہیں توفیق عطا فرمائی وہ داخل اسلام ہوئے۔ ایک یہودی نے یہ منظر جب دیکھا تو وہ بھی داخل اسلام ہو گیا۔ یا ایک فرق جو ہے مترجم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے مثال معجزہ عطا فرمایا تھا۔ کیا تھا وہ معجزہ؟ ایک لاٹھی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کی۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہنے لگے میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے توڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بہت سارے کام اس سے لیتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا قَالَ أَلْقِهَا يَا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو پٹکو زمین پر۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اور جب لاٹھی کو پٹکا نا زمین پر تو وہ خوفناک اژدھا بن گئی۔ تو حضرت موسیٰ ہی جو ہے اس کو دیکھ کر گھبرائے کہ یہ کیا ہو گیا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، رب نے فرمایا گھبراؤ مت، پکڑو اسے، ہاتھ لگاؤ، یہ پہلی شکل میں آ جائے گا۔ پھر آپ نے ہاتھ لگایا تو پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ تو یہ معجزہ تھا بے مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس لاٹھی سے جب مارا تھا اپنے دریائے نیل پر، تو دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے مثال معجزہ۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ یہ کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ یہ بے مثال معجزہ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ہمیں عطا فرمایا ہے نا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج اللہ نے آپ کے سروں پر رکھا۔ بہترین امت کے خطاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف یاب فرمایا، سرفراز فرمایا۔ بہترین امت، ایک ایسی امت جس میں شامل ہونے کی دعا حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں کرتے تھے کہ مجھے اپنے حبیب کا امت ہی بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، آپ کی دعا قبول ہوئی، اور قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے آپ امتی بن کر۔ تو ہم اور آپ خوش نصیب ہے، اللہ نے اپنے حبیب کا امتی ہونے کا ہمیں شرف عطا فرمایا۔ تو ایک ذمہ داری جو ہے وہ سونپی قرآن نے آپ پر، کہ کس لیے آپ کو بہترین کہا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وہ جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، یا جس ذمہ داری کے سبب آپ کو اللہ نے اور قرآن نے بہترین کہا، وہ ذمہ داری ہے لوگوں کو تأمرون بالمعروف، نیکی کی دعوت دو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو۔ یہ صرف کسی عالم، کسی مفتی کی، کسی فاضل کی صرف ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، نمازوں کی دعوت دیں، روزوں کی دعوت دیں، تلاوت قرآن کی دعوت دیں، اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آپ کو اگر برا دکھ رہا ہے تو ایمان کا پہلا حصہ یہ ہے کہ غلط اگر ہو رہا ہے تو اس کو طاقت سے روکو۔ رمضان کا مہینہ، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی برائیوں میں مبتلا ہے تو طاقت سے روکو۔ یہ نہیں کر سکتے تو زبان کا استعمال کرو، سمجھاؤ زبان سے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کو دل سے برا جانو اور دور ہو جاؤ ایسے لوگوں سے۔ لیکن یہ ایمان کا آخری ہے،
ہمیں چاہیے کہ اتنے کمزور نہ بنے، طاقت کا ہاتھ کا استعمال کریں یا زبان کا استعمال کریں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضور فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو پورے گھر کو سدھارنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، بیوی کو، بچوں کو۔ ایسا نہیں کہ آپ نماز کے لیے آ گئے، پیچھے کیا ہو رہا ہے اس سے آپ بالکل جو ہے لاپرواہ اور لا تعلق رہیں، نہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی کو بھی نماز کے لیے کہیں، بیٹوں کو، بہوؤں کو، بیٹیوں کو نماز کے لیے دعوت دیں انہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ مسجد میں آ گئے اور آپ کے پیچھے ٹی وی چل رہی ہے نمازوں کے ٹائم پر۔ آپ سے جو ذمہ داری نا کلکم راع، حضور نے فرمایا کہ جیسے چرواہا ہوتا اور چرواہے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ریوڑ ہے اس کے اختیار میں ہے تو وہ نظر رکھے، دھیان رکھے پورے ریوڑ پر، کہیں کوئی بھیڑ، کہیں کوئی بکری ادھر ادھر تو نہیں جا رہی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو ایسے ہی آپ بھی جو ہے اپنے گھر کے جو ہیں حاکم ہیں اور آپ سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں۔ ایسے ہی ایک عالم کی ذمہ داری، ایسے ہی ایک حاجی کی ذمہ داری، ایسے ہی جو مبلغین ہیں ان کی ذمہ داری، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور اسی لیے اللہ نے آپ کو بہترین امت کا خطاب عطا فرمایا ہے، تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن عظیم فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ علم اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔